السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں احمدی ارشاد آپ تمام ناظرین کا احمدی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج میں اس وقت دو بہت بڑی اہم خبروں کے ذریعے سے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ تمام ناظرین سے دو بڑی اور اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس خبر کو مکمل دیکھ کر کے جائیں۔ ناظرین کرام، پہلی خبر کا تعلق جو ہے اس وقت مہاراشٹر کے الیکشن اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کی اپیل سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری خبر جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو ایک بہت بڑی دھمکی ملی، اس تعلق سے دوسری خبر کا تعلق ہے۔ آئیے ناظرین کرام، پہلی خبر آپ تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ ناظرین کرام، اس وقت مہاراشٹر کے اندر یا جہاں جہاں پر الیکشن ہے اور ووٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایسے وقت میں جو ہے ہر گھر کے ایک ایک مرد افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ایک ایک شخص جو ووٹ کے لائق ہے، جس کا ووٹ گرانا ضروری ہے اور جو ووٹ گرانے کے لائق ہو چکے، ان تمام کا ضرور ووٹ ڈلوائے۔ ناظرین کرام، اسی تعلق سے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک جلالانہ انداز میں بہت ہی اہم اور بہت ہی سخت اپیل کی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم انہی کی زبانی پہلے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ 100% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، اور میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قومی سمجھداری کو اپنی گھر کی عورتوں میں بھی پہنچائیں۔ بہت بڑا قصور ہے آپ کا، مسلمان مردوں کا، کہ اگر وہ خود علماء کی محنت کے نتیجے میں مہربانی کر کے ووٹ ڈالنے نکل بھی گئے تو ان کی گھر کی عورتیں نہیں جاتی، اور ان کی گھر کی عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے۔ بازاروں میں گھومنے کی اجازت دیتے ہیں، رمضان میں 2 بجے رات تک عید کی تیاری اور شاپنگ کی اجازت ملتی ہے، شادی کے محفلوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے اور بے پردگی اور فوٹوگرافی کی اجازت رہتی ہے، لیکن ملک کو تباہی سے بچانے، مسجدوں کو شہید ہونے سے بچانے، مدرسوں کو ڈیمالش ہونے سے بچانے، بلڈوزر چلنے سے بچانے، نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسے جانے سے بچانے کے لیے آپ کو بہت پردہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجتے، 50% ووٹ نہیں پڑتے۔ اگر آپ کی گھر کی عورتیں ووٹ ڈالنے لگ گئی، آپ کی ووٹر بیٹی ووٹ ڈالنے لگ گئی، آپ کی ووٹر بہو ووٹ ڈالنے لگ گئی، تو آپ نے اس ملک کو 50% دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے ہاں غفلت کے مجرم لکھ دیے گئے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو ہم اور آپ نے جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اس بیان کو سنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کے ایک ایک مرد حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی ماں، بہن، بیٹیاں، بیویوں کو جو ہے لے جا کر کے، اور جہاں پر ووٹ ڈالنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کر کے ووٹ ضرور ڈلوائیں، اس لیے کہ اس ووٹ کے ڈالنے میں کسی طرح کا کوئی جو ہے ہماری ماں بہنیں جو ہے امت مسلمہ کی بیٹیاں، مائیں، کسی طریقے کا بہانہ نہ بنائیں، اس لیے کہ آپ اس ووٹ کو نہیں ڈالیں گے تو اس سے جو ہے ظالم حکومت آتی ہے، جس سے جو ہے اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا اور اس کی وجہ سے ظالم حکومت آتی ہے، اور اگر اسلام پر یا اسلام کے ماننے والوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے ایسے وقت میں آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ جو ہے اپنا قیمتی ووٹ ضرور جو ہے ایک اچھے لیڈر، اچھے نیتا کو ڈال کر کے اور ان کو کامیاب بنائے اور اس کو اس عہدے اور منصب پر فائز کرے۔ ناظرین کرام، دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو ایک بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے، چونکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب اکثر جو ہے ایک اسلامی اسکالر ہیں، اور یہ جو ہے اکثر و بیشتر دین کی اور اسلام کی بات کرتے رہتے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کو دین کا پیغام اکثر و بیشتر دیتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے اس مہاراشٹر کے الیکشن کو لے کر کے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بہت طریقے سے لوگوں نے جو ہے نشانہ بنایا۔ پہلے تو اپنوں نے نشانہ بنایا کہ پہلے اپنوں نے جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنی ایک رائے رکھی، اپنی ذاتی رائے رکھی، اس پر جو ہے خود اپنے بھڑک اٹھے، لیکن اس وقت جو ہے غیروں نے جو ہے ایک بہت بڑی دھمکی مولانا سجاد نعمانی صاحب کو دی ہے۔ آئیے ناظرین، پہلے آپ خود اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں بات करता हूं। ऑल इंडिया एकता फोरमने या निवडणुकीत मौलाना पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलंय। मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी यांनी ही घोषणा केली आहे। मवियाच्या 221 तालिबानी आणि दहशतवादी मानसिकतेच्या ह्या सगळ्या संघटना आहेत, ज्यांना ह्या देशामध्ये
या देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचं आहे 2047 पर्यंत, आणि म्हणून ह्यांचे सगळ्यांचे हे सगळे फतवे बाहेर निघतायत. एका बाजूला सर्व धर्म समभावाचं टेप रेकॉर्डर लावायचं, गंगा जमुना तहजीब बोलून दाखवायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला अशा पद्धतीचे फतवे काढायचे. आणि हे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये तुम्हाला वाटतं चालणार? ही सगळी जे काही हे फतवे काढणारे हे सगळे जे मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून, मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून 23 तारखेच्या नंतर ह्याला जेलमध्ये टाकणार आम्ही. म्हणून जी नाटकं करायची, जे फतवेची तमाशा करायचा ना, 23 तारखेपर्यंत करा. नंतर शुक्रवारी ढुंगण वरती येणार नाही एवढी काळजी आम्ही घेऊ 23 तारीख नंतर. जी हाँ नाज़रीन किराम, तो आपने देखा उस वीडियो को, वो बहुत सारी बात जो है वो अपनी संस्कृति जबानों या जो भी जबान में वो बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा. नाज़रीन किराम, उसका खुलासा ये है कि उन्होंने जो है इसके अंदर जो है उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ जो है बहुत ही गुस्ताखाना और बदतमीजी वाले अल्फाज बोले. उन्होंने कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की दाढ़ी नोच लेने चाहिए, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद मैं बताता हूं और मौलाना सज्जाद नोमानी को मैं जेल में डालता हूं. नाज़रीन किराम, ये इलेक्शन का वक्त चल रहा है और ये जो है आरएसएस का एक नेता है और इस तरीके से भड़काऊ बयान देता है, और इस तरीके से वो चाहता है किसी तरीके से दंगा फसाद हो और मुसलमान जो है जज्बात में आकर के कोई ऐसा कदम उठा ले जिसको लेकर के हम जो है उनको और ज्यादा टारगेट पर ले लें और ज्यादा निशाने पर ले लें. नाज़रीन किराम, इसलिए इस वक्त हमें होश में रहने की जरूरत है और अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ हमें इसका जवाब देने की जरूरत है. और जवाब अगर हमें यकीनन देना है तो हम जो है अपने सही लीडर, सही नेता और सही कायद को वोट करें और उनको उस ओहदे पर फाइज करें, उस मनसब पर बैठाएं. उसके बाद हम इनको जवाब देंगे कि कौन किसको जेल के अंदर डालता है और कौन किसकी दाढ़ी नोचता है. नाज़रीन किराम, इस वक्त में जो है भारत सरकार से मैं भी और तमाम मुसलमान के दिल की ये तमन्ना होगी कि जो इस तरीके का भड़काऊ बयान देता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए. वो मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है, मुल्क के अमन को खत्म करना चाहता है. नाज़रीन किराम, इनकी इस बातों से आप तमाम नाज़रीन जो है किस तरीके की राय रखते हैं, कमेंट्स के अंदर आप जरूर अपनी राय को लिखें. नाज़रीन किराम, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.